بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں، دوستو، اس سے پہلے کے درس میں نماز کے کیا واجبات تھے، نماز کے کیا ارکان و سنن تھے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے مفصل باتیں رکھی گئی تھیں۔ آج وضو کے بارے میں کہ وضو میں فرائض کیا چیز ہیں اور وضو ہمیں کیسے کرنا چاہیے۔ تو وضو کے فرائض میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو چہرہ ہاتھ دھلنے کے بعد فرائض وضو ہم بتلا رہے ہیں کہ وضو کے فرائض کیا ہیں۔ چہرہ دھلنا، پورا چہرہ دھلنا، اور فرائض میں سے کلی اور ناک میں پانی لے جانا، یہ بھی فرائض میں سے ہے۔ دونوں ہاتھوں کو کہنی تک دھلنا، اور تمام پورے سر کا مسح کرنا کان کے ساتھ، یعنی کان کا الگ مسح نہیں کرنا ہے، بلکہ پانی ہم لیں تو سر کا مسح کرنے کے بعد اسی میں کان کا ہی مسح کر لیں۔ یہ نہیں کہ پانی ایک لے کر سر کا مسح کرتے ہیں اور پھر بعد میں پانی لے کر کان کا مسح کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ الاذنان من الراس، دونوں کان سر سے ہے، یعنی ایک ہی مسح میں سب ہو جائے گا، ایک ہی پانی میں سر کا مسح بھی اور کان کے مسح بھی ہو جائیں گے۔ اور دونوں پاؤں کو دھلنا کہاں تک؟ کعب تک، یہ جو ہڈی ابھری ہوئی ہے اس کے اوپر تک، اس سے نیچے نہیں۔ اگر اس سے نیچے دھلتے تو وضو نہیں ہوا۔ اور چھٹی اور آخری چیز کہ ترتیب یعنی جیسے آیا ہے حدیثوں میں کہ چہرے کے بعد ہاتھ دھلنے کے بعد چہرہ دھلنا، پھر کلی کرنا، پھر یہاں تک ہاتھ دھلنا، ترتیب ضروری ہے۔ بے ترتیب نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے ہم مسح کر لیں بعد میں کلی کریں، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ترتیب ضروری ہے۔ اور ایک چیز کیا ہے کہ موالات، پے در پے، یعنی ہم کرتے رہیں، یہ نہیں کہ ہم ہاتھ تو دھل لیے، ہاتھ دھلنے کے بعد ہم کچھ کرنے لگے، کھانا کھانے لگے، پھر بعد میں آ کے پاؤں دھو رہے ہیں، تو اس میں موالات نہیں ہوا، پے در پے نہیں ہوا۔ تو اب جب وضو کرنا ہم شروع کریں تو مکمل وضو کرنے کے بعد تبھی ہٹیں۔ وضو کے درمیان میں ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ ادھر جائیں تو ایک عضو سوکھ جائے، اگر سوکھ جاتا ہے تو وہ وضو مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں وضو کے فرائض، اور وضو کے شرائط وہی ہیں جو ایک نماز کی شرطیں ہیں کہ وضو کس کے لیے ہے؟ مسلم کے لیے ہے۔ وضو مسلم کے علاوہ کوئی وضو تو جانتا ہی نہیں، تو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اور وضو اس کے لیے ہے جس کو عقل و تمیز ہو۔ ایک بچہ کو بھی اگر عقل آ جائے اور وہ سمجھنے لگے تو وہ وضو کر سکتا ہے۔ اور اس میں نیت بھی ہے، ہم جب وضو کرنے جائیں تو ہمارے دل میں نیت ہونی چاہیے کہ ہم وضو کر رہے ہیں، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، زبان سے نیت صرف حج میں وارد ہے کہ ہم زبان سے نیت حج کے لیے کریں گے، اور دوسری عبادت کے لیے زبان سے نیت نہیں کرنی ہے بلکہ دل سے نیت کرنی ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اور ایک چیز جو ابھی ہم نے کہا کہ شروط وضو میں یہ بھی ہے کہ ہم جب وضو شروع کریں تو مکمل کریں، یہ نہیں کہ بیچ میں سے ہٹ جائیں، اس کا قطع نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انقطاع جو ہے یہ موجب وضو، اگر انقطاع کر دیتے ہیں تو مکمل نئے سرے سے پھر سے وضو کرنا ہوگا۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم وضو کر رہے ہیں جس پانی سے، یہ پانی پاک و صاف ہونا چاہیے، پانی گندا نہ ہو،
پانی کے صاف ہونے کی جو علامت بتلائی گئی ہے کہ اس کا بو، اس کا مزہ یا اس کا رنگ تینوں صحیح ہونا چاہیے۔ اگر ان تینوں چیزوں میں کوئی چیز بدل جاتی ہے، اس کا مزہ بدل جاتا ہے، پانی کا مزہ نہیں رہتا، آپ زبان پہ لے جائیں گے دیکھیں گے یہ پانی نہیں ہے، یا اس کا رنگ بدل جائے یا اس کی بو بدل جائے کہ اب اس میں کوئی چیز کی مہک آ رہی ہے، تو یہ پانی اپنی اصلیت سے نکل جاتا ہے۔ اور وضو کے شرائط میں یہ بھی ہے، کوئی ایسی چیز ہو جو پانی جڑ تک نہ پہنچ سکتا ہو تو اس کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ جیسے اب آج کل کچھ ایسی لالی چلی ہے عورتوں کی کہ وہ لگا لیتی ہیں تو ایک پلاسٹک کی طرح ہو جاتی ہے، تو پانی جڑ تک نہیں پہنچتا ہے، اس کو ہٹانا ضروری ہے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ اگر آدمی کا کوئی زخم ہو اور طہارت کی حالت میں اس کو لپیٹا ہو تو اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کو ہٹائیں گے تو نقصان ہوگا، آدمی ہو سکتا ہے کہ زخم مندمل نہ ہو، زخم اور بڑھ جائے۔ تو یہ ہوئے وضو کے شرائط اور وضو کے فرائض۔ اور اسی کے ساتھ بعض ایسی برائیاں جن کو کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مہلکات ہیں، یہ برائیاں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، کہاں پہ؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اسی لیے ان کو مہلکات سے تعبیر کیا گیا ہے حدیث میں۔ ایسے گناہ جو ہلاکت کا سبب ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ہلاکت کا سبب، آخرت میں بھی ہلاکت کا سبب۔ اللہ تعالیٰ میں ہے ان برائیوں سے، ان مہلک اور جو جرائم ہیں ان سے بچائے۔ اس میں سب سے پہلے جو علماء ذکر کرتے ہیں کس چیز کا؟ شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، شرک۔ اور شرک کے بارے میں گزشتہ 2 درسوں میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو شریک ٹھہرانا یہ ہے شرک۔ مثال بھی دی گئی تھی کہ جس طریقے سے عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، نفع و نقصان کی طاقت پہنچانا صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اگر یہ سب چیز ہم دوسرے سے طلب کریں تو یہ چیز شرک بن جاتی ہے۔ سجدہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کا اگر کرتے ہیں تو یہ چیز شرک بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور اگر اس سے کمتر ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ کبائر گناہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، چاہے بخشے چاہے نہ بخشے، مگر شرک اس کو کبھی نہ معاف نہیں کرے گا۔ یہی اور دوسری چیز کہ اگر کوئی شرک کرے، دوسرے اعمال کرے اچھے اچھے، وہ سب بیکار ہیں، وہ سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن اعمالک، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لئن اشرکت لیحبطن اعمالک، اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اچھے اعمال سب ضائع ہو جائیں گے۔ اگر تم نے شرک سے پہلے بہت سارے اعمال کیے ہیں اچھے اچھے، یا شرک کے درمیان میں بھی، وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے، گویا کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سے اللہ کے رسول نے منع کیا، اور شرک اصغر سے بھی منع کیا۔ شرک اصغر کی بھی تعریف کی گئی تھی کہ وہ شرک جو اسلام سے خارج تو نہیں کرتی وہ چیز، مگر شرک اکبر کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ تو اس سے بھی منع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان شرک اصغر کرتے ہوئے شرک اکبر کی طرف بڑھ جائے۔ بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ 23 سال آپ کی زندگی تھی، 13 سال زندگی آپ نے مکہ میں گزاری، 13 سال، اور 10 سال مدینہ میں گزاری۔ 13 سال جو یہاں آپ مکے میں رہے، صرف توحید کی دعوت دیتے رہے اور شرک سے منع کرتے رہے، شرک سے منع کرتے رہے۔ 13 سال تک صرف توحید کی دعوت دی۔ 13 سال کے بعد جب آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا تو وہاں جانے کے بعد تمام احکامات نازل ہوئے ہیں، مگر آپ غور کیجئے کہ مدینہ کی زندگی میں بھی مرتے وقت
आखिरी जो वसीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कर गए हैं वो क्या है, उसको ज़रा गौर से सुनिए। हैं, आज हमारे वालिदैन अगर कोई वसीयत करते हैं तो हम उसको बजा लाते हैं, उसको मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं कि हमारे वालिद ये वसीयत कर गए हैं, हमारी वालदा ये वसीयत कर गई हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है पूरी उम्मत के लिए। क्या करते हैं, सुनिए, गौर से सुनिए। कहते हैं लानतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। कहा कि देखो यहूद व नसारा पर अल्लाह की लानत हो। क्यों लानत हो? कि उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया है। तो तुम हमारी कब्रों को सजदागाह बना लेना, मना किया। मरते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायद खौफ लायक था, ऐसा ना हो कि हमारे मरने के बाद लोग हमारे कब्र को सजदा करें। और आज वाकई जिस चीज़ का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खौफ था, जिसका डर था, वो चीज़ सामने आ रही है। कितने हमारे भाई ऐसे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र का नहीं बल्कि हर कब्रों का सजदा करने लगे हैं, सजदा वहाँ करते हैं। उनके अंदर ये एतक़ाद पैदा हो गया है कि इनको ज़रर की ताकत और नफ़ा की ताकत इनके अंदर है, ये हमारे मरीज़ को शिफायाब कर सकते हैं। ये सब चीज़ सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए ख़ास है। अल्लाह ताला कहता है फ़इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, जब कोई बीमार मैं होता हूँ तो शफ़ा देने वाला अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई शफ़ा देने वाला नहीं है। नफ़ा और नुक़सान की ताकत सिर्फ़ अल्लाह ताला को है, अल्लाह ताला के अलावा किसी के अंदर नफ़ा और नुक़सान की ताकत नहीं है। सोचिए, बल्कि अक्सर व बेशतर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम, हमें बहुत ऊपर मत चढ़ा दो जिस तरीक़े से नसारा ने ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। क्या उन्होंने कर दिया? ये क्या कह दिया ईसा अलैहिस्सलाम को? कहते हैं कि अल्लाह के लड़के हैं, या ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये खुदा हैं। आज ईसाई कौम उनको खुदा मानती है, या तीन खुदा में से एक मानती है। वो तीन खुदा किसको किसको मानते हैं? एक तो अल्लाह को मानते हैं, दूसरा रूहुल कुद्स यानी जिब्रील को, और तीसरा ईसा अलैहिस्सलाम को। तस्लीस जिसको कहते हैं, वो कहते हैं इन्नल्लाह सालिसु सलासा, अल्लाह जो है वो तीन में से एक है, या तीनों है का मजमुआ का नाम है। अल्लाह एक है, कोई उसका शरीक साजी नहीं, किसी के अंदर ताकत नहीं है कि वो नफ़ा नुक़सान पहुंचा सके। हत्ता कि क़यामत के दिन कोई सिफारिश भी नहीं कर सकता है। बहुत से लोग फ़ना पीर के पास कब्र पर जाते हैं, फ़ना वली की कब्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम इनसे कहते हैं कि ये क़यामत के दिन से हमारी सिफारिश करें। भाई कैसे वो सिफारिश कर सकते हैं? सिफारिश भी, शफाअत भी अल्लाह ताला के लिए है। हाँ, आप सूरह आयतुल कुर्सी में पढ़ते हैं मन अल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उस दिन शफाअत करे? हाँ, मगर जिसको अल्लाह ताला इजाज़त दे, वही सिफारिश, वही शफाअत कर सकता है जिसको अल्लाह ताला इजाज़त दे। अगर इजाज़त नहीं है तो कोई सिफारिश नहीं। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन, क़यामत के महशर में तमाम लोग जमा होंगे और लोग बैठे होंगे, वो चाहेंगे कि भाई हमें रिज़ल्ट मालूम हो कि क्या हमारा ठिकाना कहाँ है। तमाम लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे कि हमारी सिफारिश कर दीजिए, सिफारिश कर दीजिए कि हमारे दरमियान फ़ैसला हो। वो अपनी कोताही को याद करेंगे जो दरख्त से खा लिया था। कहा कि भाई हम इसके अहल नहीं हैं, दूसरे नबी के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ। इस तरीके से तमाम लोग दूसरे के पास जाएंगे, वो भी एतज़ार कर देंगे तीसरे के पास। आखिर में लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सजदे की हालत में होंगे। तो अल्लाह ताला कहेगा इरफ़ा रासक वसल तुअता वशफ़ा तुशफ़ा, तुम सर उठाओ और मांगो जो मांगना हो और सिफारिश जो तुम्हें करना है करो। तो ये उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, मगर कब? जब अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है।
تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کی سفارش نہیں کر سکتے تو دوسرے لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ فلاں ہماری شفاعت کرے گا؟ شفاعت کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے اعمال کو سدھاریں کہ وہ جو اعمال ہمیں ہماری نجات کے باعث بنے. سفارش سے کام نہیں چلے گا. کیا آدمی جو ہے تو غلط کام کرتا رہے، گناہ کرتا رہے اور کہے کہ بھائی ہماری یہ سفارش کر دیں گے تو ہماری بخشش ہوگی؟ انسان کی نجات اس کے عمل کی وجہ سے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. دو روزہ زندگانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے، علامہ اقبال کا شعر ہے. تو عمل سے آخرت کا مقام بنے گا. اور یہ دار عمل یہ ہے، عمل ہمیں یہاں کرنا ہے. قیامت کے دن عمل کی اجازت نہیں ہوگی. یہ دار عمل ہے، وہ دار جزا ہے، بدلے کا گھر ہے. جو جیسا عمل کریں گے اسی کے مطابق وہاں آپ کو بدلہ ملے گا. یعنی ہم یہاں امتحانی زندگی میں ہیں، ہم امتحان میں جیسا ہم پاس ہوں گے اسی کے مطابق قیامت کے دن ہمیں نتیجہ ملے گا. تو بہرحال یہ شرک کی بات ہو گئی. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ بعض وہ گناہ جو انسان کو ہلاک کرتے ہیں اس میں سب سے بڑا شرک ہے. شرک کی بات آ گئی تو میں نے ذکر کر دیا اتنا. اور دوسری چیز جو جادو، یہ جادو بھی انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. یہ جادو کرنا بھی شرک ہے. جادو کرنے والا یہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. جادو کی سزا قتل ہے. ضربۃ بالسیف. عمر رضی اللہ عنہ نے، ان کی بیٹی حفصہ نے، ان کے زمانے میں کوئی جادوگر پکڑے گئے تو اس کو مارا گیا ضربۃ بالسیف. اور تیسرا گناہ جو انسان کو ہلاکت میں لے جانے والے ہیں، جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق. کسی کو ناحق قتل کر دینا، مار دینا. یہ بھی بہت بڑا گناہ، بہت ہی بڑا گناہ. انسان کا نفس کسی کی وہ نہیں ہے ملکیت کہ ہم جب جی چاہے مار دیں. کوئی نوکر بھی ہے، کوئی کام کرنے والا ہے تو آپ کے پاس کام کرنے کے لیے آیا ہے. اگر کوئی خلاف ہو گیا تو آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ اسے مار دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے خون کو وہ حرام کر دیا ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کے قتل کرے، کسی کا خون بہائے. اور چوتھی چیز جو ہلاکت کا سبب بننے والی ہے وہ کیا ہے؟ اکل الربا. سود کا کھانا. سود کا کھانا یہ بھی ہلاکت میں لے جانے والا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سودی کاروبار سے، سود سے بچائے. آج جتنے بینک ہیں وہ سب کے سب سودی کام کرنے والے ہیں، سودی کاروبار کرنے والے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ جس کو محفوظ رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے. بہت سے لوگ اگرچہ اس میں معاملہ کرتے ہیں مگر سود کا پیسہ نہیں لیتے، یا لیتے بھی ہیں تو بلا ثواب کے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، یا ایسی چیز بنوا دیتے ہیں کہ جس کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچے مگر ثواب کی نیت سے نہیں. اس لیے کہ ہم اگر سود کا پیسہ بینک میں چھوڑ دیتے ہیں تو بینک والے اسی سود کے پیسے کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. اسلامی بینک ہے تو وہ تو لیتے نہیں کچھ. اگر کوئی ایسے ملک میں ہے، امریکہ میں یا یورپ میں یا ہندوستان وغیرہ میں، تو جتنے بینک والے ہیں وہ سب ویسے ہی ہیں، کافر ہیں. تو وہ پیسہ مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے ضد میں استعمال کیا جاتا ہے. تو علماء نے کہا کہ ان پیسوں کو رکھنا نہیں چاہیے بلکہ نکال لینا چاہیے، ہم غریب مسلمانوں کو بلا ثواب کی نیت سے دے دیں. اور اس کی بھی وعید حدیث میں آئی ہے کہ آکل الربا، ربا کا کھانے والا، ربا کو لکھنے والا، ربا کو دینے والا، یہ سب جو ہے تو ہلاکت کے باعث ہیں. اور اسی طریقے سے پانچواں جو گناہ ہے، جو مہلک گناہ ہے، ہلاک کرنے والا، اکل مال الیتیم. یتیم کے مال کو کھانا. کوئی یتیم ہو گیا، اس کا باپ نہیں ہے، یتیم
کچھ پیسے ہیں، یہ نہیں کہ چھوٹا لوگ سمجھے گا ارے چھوٹا ہے اس کا مال کھا لو، اس کی حفاظت کیجئے۔ اگر کسی کے ہاں کسی کے پاس کوئی یتیم ہے اور یتیم کا پیسہ ہے تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو استثمار کریں، بڑھاویں۔ مگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم یتیم کو پال رہے ہیں، یتیم کا پیسہ ہمارا ہو گیا، وہ اس کو خرچ کر، نہیں، یتیم کا پیسہ تمہارے پاس یہ امانت ہے، اس کو امانت سمجھ کر رکھیے اور اس کو بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ اور انہی مہلک بیماریوں میں، انہی مہلک جرائم میں کیا ہے؟ چھٹی چیز، التولی یوم الزحف، میدان جنگ میں پیچھے مڑ کر بھاگنا، یعنی جہاد میں بھاگ جانا۔ جب اسلامی حکومت ہو، اگر ولی امر حاکم نے ہمیں بلایا ہے کہ چلو ہم جہاد کریں تو اس میں حصہ لینا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو یہ بھی پیچھے ہٹنا، بھاگنا، یہ بھی مہلک وہ گناہ میں سے ہے۔ اور آخری چیز ہے 7ویں، وہ کیا ہے؟ قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، مومن عورتوں کو اتہام لگانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں، یہ بھی بڑے، یہ جو گناہ بھی ہے یہ سب کبیرہ گناہوں میں، بلکہ شرک تو کبیرہ سے ہی بڑا ہے، اکبر الکبائر ہے، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ اور یہ دوسری چیز جو ہے یہ سب کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ تو ہمیں اتہام نہیں لگانا چاہیے کسی کو۔ کیوں ہم اتہام سے کیا ہمیں فائدہ ملتا ہے؟ اتہام لگانے سے بہت بڑا گناہ ہے، اور آج ایک عام چیز سمجھا جاتا ہے، کسی کو متہم کر دیا جاتا ہے، متہم کر کے یہاں تک کہ اس کو مار بھی دیا جاتا ہے۔ اسلام میں کہ خون کی اور عزت آبرو کا ایک مقام ہے، مگر دوسرے ملک میں مسلمان اگر رہتے ہیں تو وہاں ملک والے کوئی کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ ہے جس کو کہا گیا ہے کہ مہلکات، 7 الموبقات، وہ 7 گناہ جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دوسرے معاصی بھی ہیں۔ ان 7 کے بعد میں کچھ ایسے معاصی برائی کو ذکر کرتا ہوں کہ جو بڑے گناہ ہیں، جن کو کبائر گناہ بھی کہا جا سکتا ہے، کبیرہ گناہ بھی کہا جا سکتا ہے، کہ وہ گناہ ہیں کہ جن پر کوئی وعید نازل ہو، یعنی ایسے گناہ کہ جس پر کوئی وعید نازل ہو، یا یہ کہا گیا کہ اس کی سزا جہنم ہے، یا اس پہ کوڑے لگنے والے ہیں، تو یہ سب بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں، جس میں سر فہرست حقوق الوالدین ہیں، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں ہیں، یہ بڑے گناہوں میں ہیں۔ والدین کا بہت بڑا حق ہے، بہت ہی بڑا حق ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حق کو بیان کیا ہے، وہیں والدین کے حق کو بیان کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، مگر یہ کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اللہ کی۔ اپنے عبادت کا ذکر کیا، اس کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیکی کے ساتھ پیش آؤ۔ تو اپنے حق کو جہاں بیان کیا، وہیں پہ والدین کے حق کو بیان کیا۔ اس سے اندازہ لگا کہ والدین کے حق کی بھی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اور گزشتہ ہفتہ میں نے ایک حدیث بھی سنائی تھی، جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تھی ممبر سے اترتے وقت۔ تو اس میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ کوئی اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہوا، تو جبریل نے اس پر لعنت بھیجی، تو میں نے آمین کہی۔ سوچئے کہ جبریل جو سب سے افضل فرشتے ہیں وہ بد دعا دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل نبی ہیں وہ آمین کہتے ہیں۔ کتنا بدبخت وہ انسان ہے، کتنا بدبخت وہ انسان ہے جو اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک نہیں کرتا، صلہ رحمی نہیں کرتا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو والدین کو والدین نہیں سمجھتے ہیں، والدین کی عزت درقرار، بلکہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جو ایک نوکر چاکر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہاں تک سنا گیا ہے
کتنے ایسے ہیں جو اپنے والدین کو مار بھی دیتے ہیں۔ بدنصیب یہ لوگ ہیں جو والدین کو والدین نہیں سمجھتے ہیں۔ سوچئے کہ کتنا بڑا حق ان کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک شخص نے کوئی واقعہ سنا رہا تھا، ایک شخص نے اپنے باپ کو مار دیا تھا کسی بیچ بازار میں۔ اس کا باپ مر گیا، یہ بھی لڑکا جو مارنے والا یہ بڑا ہوا، تو اسی جگہ اس کے لڑکے نے اس کو مارا، تو لوگ بچانے گئے تو اس میں کچھ جو بڑھے تھے کہا نہیں مت بچاؤ، اس نے اپنے باپ کو بھی یہی مارا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دنیا ہی میں بدلہ دے دیتا ہے کہ تم نے اپنے باپ کو مارا تھا، آج تمہارا لڑکا تمہیں مار رہا ہے۔ بہرحال والدین کے بہت بڑے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی خدمت کریں، چاہے وہاں اپنے ملک میں رہ کر، چاہے ہم باہر بھی رہ کر ہم ان کی خدمت کریں اور ان کے بارے میں برابر پوچھتے رہیں۔ یہ موقع ہے، آپ لوگ یہاں ہیں، کہ والدین جن کے زندہ ہیں یا گزر بھی چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ آپ لوگ ہیں کہ مرنے کے بعد اگر دعا کریں گے اولد صالح یدعو لہ، تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے جو ان کو برابر اس کے آپ لوگوں کی دعا پہنچتی رہے گی۔ تو معاصی بعض گناہ کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں کہ پہلا گناہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ نافرمانی، دوسرا کیا ہے قطیعت الرحم، صلہ رحمی نہ کرنا، کسی سے قطع تعلق کر لینا، اپنے قریب ہیں قطع تعلق کر لینا، نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ اگر نوبت پہنچ جائے تو 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، اس کے بعد آپ ملیے۔ اور ان دونوں قطع تعلق کرنے والوں میں بہتر وہ شخص ہے جس نے سلام میں پہل کیا۔ اس میں عزت نہیں جاتی ہے کہ بھائی ہم اس سے سلام پہلے کیوں کریں، پہلے وہ کریں، نہیں، آپ کیجئے، آپ ملیے اور آپ جوڑنے کی کوشش کیجئے، آپ بہتر سمجھے جائیں گے۔ افضل وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بنایا کہ افضل وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ اور انہی معاصی میں سے، گناہوں میں سے تیسرا کیا ہے کہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی۔ جھوٹی گواہی یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ آپ جانتے نہیں ہیں اور گواہی دے دیتے ہیں، یا یہ جانتے ہیں کہ نہیں یہ ہم سے جھوٹ بولوانا چاہتا ہے، جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اور آج جھوٹ کی گواہی دینا ایک عام چیز ہو گئی ہے۔ آج محکمے میں اگر کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے اور قضیے کو جیت لیتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، بلکہ دعوتیں دیتا ہے، مٹھائی تقسیم کرتا ہے کہ ہم نے مقدمہ جیت لیا۔ مقدمہ کیا جیت لیا؟ کسی کی زمین اگر آپ جھوٹی گواہی میں ایسے ہی لے لیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کو تمہیں ایک ہار پہنائے گا۔ اللہ اکبر، ان کے 7 زمین کا طوق پہنائے گا ان کے گلے میں، کیسے پہنائے گا وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مگر یہ ایک عام چیز ہو گئی، آپ محکمہ میں چلے جائیے تو جھوٹی گواہی، جھوٹی باتیں ایک عام چیز ہو گئی ہے۔ بلکہ ہم لوگ ہیں جو وکیل لوگ کرتے ہیں تو وکیل کا کام ہی یہی ہے کہ سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ کرنا، اور اسی کا وہ پیسہ لیتا ہے۔ سوچئے، ایک تو غلط کام اور دوسرے ایک اس پیسہ بھی لیتا ہے جھوٹ کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اس قسم کی چیزوں سے بچائے کہ انسان جھوٹ بولنے پر مجبور ہو۔ اور شہادت الزور، اور اسی طریقے سے الایمان الکاذبہ، جھوٹی قسم۔ جھوٹی قسم بھی نہیں کھانا چاہیے۔ ایک تو قسم کھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کے صفات سے۔ اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کی صفت جھوٹی چیز کے لیے ہم استعمال کریں، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں بخشا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو، اللہ تعالیٰ کے اوصاف کو جھوٹی چیز کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ چوتھی چیز ہوئی، چوتھی معصیت ہوئی۔ اور 5ویں کیا ہے؟ ایذاء الجار، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، یہ بھی بڑے گناہوں میں ہے۔ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں،
ہمارے بغل میں رہتا ہے تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. آج یہ خیال بھی باقی نہیں رہا. بغل میں ہمارا پڑوسی رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بھوکا پیاسا ہو، ہمیں اتنی فرصت کہاں کہ ہم پوچھنے جائیں کہ اس کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیز ہے کہ نہیں، بلکہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے. حدیثوں میں آتا ہے کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ہمیں برابر پڑوسی کے بارے میں کہتے رہے، پڑوسی کے حق کے بارے میں. ہمیں یہاں تک ڈر ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو وارث بنا دیں. وارث ہمارے قریب ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ تو ہمارے مال کے، ہماری ہر چیزوں کے وارث ہو جائیں، وارث بنا دیا جائے. اس سے اندازہ لگائیے کہ پڑوسیوں کے کتنے بڑے حق ہیں. پڑوسیوں کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے، ان کی پریشانی میں ہم شریک ہوں، ان کی خوشی ہو اگر بلائیں تو اس میں بھی شریک ہم ہوں. یہ نہیں کہ آج یہ حالت ہے کہ ہمارے بالکل بغل میں رہتا ہے، ہمارے اس کے درمیان میں صرف ایک دیوار ہے، مگر ہمیں خبر نہیں ہے کہ اس میں کون رہ رہا ہے یا اس کی حالت کیسی ہے. یہ واقعہ ہے کہ آج ایک ہی شگہ میں لوگ رہتے ہیں، ایک ہی عمارت میں، بغل کے شگے میں کون رہتا ہے خبر نہیں ہے. اور تو یہ ہوا پانچواں کہ ایجار کو یہ پڑوسی کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا. اور چھٹا کیا ہے کہ ظلم الناس، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا. لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا، کوئی قسم کا بھی ظلم ہو، چاہے ہم قتل کر دیں یا اور انہیں کوئی تکلیف دیں، یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا ساتویں چیز الاموال، کسی کا مال لے لینا، کسی کا مال ہڑپ کر لینا، یہ بھی بڑے گناہوں میں ہے. اور آٹھویں چیز الاعراض، عزت و آبرو سے کھیلنا. عزت و آبرو سے کھیلنا یہ بھی بڑے گناہوں میں ہے، کبیرہ گناہوں میں ہے. اور نویں چیز کیا ہے؟ شرب المسکر، مسکر چیزیں، نشے والی چیز کو پینا. شراب، شراب ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہے کہ یہ ام الخبائث ہے، برائیوں کا جڑ ہے. آدمی سوچئے کہ جب ایک شراب پی لیتا ہے تو اپنی عقل کھوب دیتا ہے. انسان کے جسم میں عقل ہی ایسی چیز ہے جس سے اچھے برے کی تمیز کرتا ہے، وہی چیز ختم ہو جاتی ہے. افضل چیز جو ہے انسان کی جو دماغ ہے کہ جس سے وہ سوچتا ہے، جس سے وہ اچھے برے کی تمیز کرتا ہے، وہی چیز نہیں ہوتی. تو اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے کہ یہ خبائث کی ماں ہے، خبائث کی جڑ ہے، خبائث کی بنیاد ہے. اور جب یہ آدمی پی لیتا ہے مسکر چیز تو وہ کبھی ادھر پڑا رہتا ہے تو کہیں پڑا رہتا ہے، گالی دیتا ہے، یعنی گویا کہ وہ اپنی حالت میں نہیں رہتا ہے. اور اسی کی مناسبت سے آخری چیز، 10ویں چیز جو معصیت میں ہے وہ کیا ہے کہ جوا کھیلنا. جوا کھیلنا یہ بھی بڑے گناہوں میں ہے کہ انسان جوا کھیلے اور حرام چیز میں اپنے پیسے کو لگا دے. آج جوا لوگ کھیلتے ہیں کہ ہم اس سے کمائی کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے. آپ پیسہ کمائیے مگر شرعی نظر سے حلال طریقے سے محنت کر کے، مزدوری کر کے یا اور کوئی تجارت کر کے، مگر یہ ہے کہ آپ جوا کھیلیں اور اس میں آپ کوشش کریں کہ ہم پیسہ بڑھائیں. اس میں لوگ ہلاک و تباہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے قمار، جوئے سے منع کیا گیا ہے حدیث میں. تو یہ 10 ایسے ہوئے جو بڑے گناہ ہیں، اور اس سے پہلے کہ بھی مہلک گناہ کا ذکر کیا گیا تھا. اب اس کے بعد نماز جب اور وضو کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، اب یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ میت پر کیسے نماز پڑھا جائے، یعنی جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں نماز جنازہ.
یہ نماز ہماری اس نماز سے تھوڑی مختلف ہے. ہماری یہ نماز اس میں رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، مگر جنازے کی نماز میں نہ تو آپ رکوع کرتے ہیں، نہ سجدہ کرتے ہیں، نہ تشہد کرتے ہیں، بلکہ اس میں آدمی کھڑا ہی رہتا ہے اور 5 تکبیر رہتی ہے. پہلی تکبیر کے بعد کیا اسے پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ. دوسری تکبیر کے بعد الصلاۃ علی النبی، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا، جو دعا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دینا ہے. 4 تکبیر ہے اور سلام ہے. اس کے بارے میں لوگ حکمت کہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، اس میں نہ کوئی اذان ہے، نہ تو کوئی تکبیر وہ اقامت ہے. نماز جب فرض پڑھتے ہیں تو اس میں اذان بھی دیتے ہیں، اقامت بھی ہوتی ہے، مگر یہ نماز نہ اس میں اذان نہ اقامت. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اذان اور اقامت ہو چکی ہوتی ہے. کب؟ جب آدمی پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت، اور نماز یہ جنازے کی نماز یہ ہوئی. جانتے ہیں نا کہ جب مولود پیدا ہو، بچہ پیدا ہو، تو اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت. بھائی اذان اقامت ہو گئی، نماز کہاں گئی؟ نماز یہ ہو رہی ہے جب وہ اس دنیا سے چل بستا ہے، جب آخری سانس اس سے ختم ہو جاتی ہے تو تب اس کے اوپر نماز پڑھی جاتی ہے. تو پہلے تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، اور اگر وقت ہو امام کے ساتھ تو کوئی چھوٹی سورت بھی پڑھ لیں. دوسرے تکبیر کے بعد اللہم صلی علی محمد. طیب، ہاں طیب انشاءاللہ. دوسری تکبیر کے بعد اللہم صلی علی محمد، اور تیسری کے بعد دعا پڑھنی چاہیے. دعا آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں؟ اگر یاد نہ ہو تو یہاں کتاب ملتی ہے، یا یہ انہی دعاؤں میں ہو، انہی کتابوں میں ہو سکتا ہے کہ ہو. ہمیں تو بھی بچپنے سے یاد ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییته منا فاحیہ الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ الی آخرہ. اس قسم سے دعائیں کئی ایک ہیں، ان میں سے کوئی دعا بھی اگر پڑھ لیں تو یہ کافی ہے. ایک کتاب حصن المسلم شاید آپ لوگوں کے پاس موجود ہو، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اردو میں. ایک طرف عربی لکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے، وہ سب سے مفید آپ لوگوں کے لیے ہے. اس کو آپ لے لیں اور اس کو پڑھیں. تو اس میں سے کوئی دعا بھی آپ یاد کر لیں، کئی ایک دعا ثابت ہے، تو اس کو پڑھیں، اور اس کے پڑھنے کے بعد امام سلام پھیر دیتا ہے. اب بعض اذکار ایسے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں کہنا چاہیے. جیسے آدمی جب نیند سے اٹھتا ہے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، بیت الخلاء میں جاتا ہے تو کیا کہنا چاہیے، بیت الخلاء سے نکلتا ہے تو کیا کہنا چاہیے، مسجد میں جا رہا ہے تو کیا دعا پڑھنی چاہیے، مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنا چاہیے، مسجد سے نکلتے وقت اسے کیا کہنا چاہیے، اور اس کے بعد گھر سے نکلتا ہے تو کیا دعا پڑھنی چاہیے، گھر میں داخل ہوتا ہے تو کیا دعا پڑھنی چاہیے. یہ سب دعا تو لگ رہا ہے، مگر انسان ان سب دعا کو یاد کر لے تو اس کا وقت صرف اذکار ہی میں گزرے گا، بیکاری میں نہیں گزرے گا. کہ آدمی چل بھی رہا ہے تو کچھ نہ کچھ دعا پڑھتا رہے. مسجد میں جاتے وقت، مسجد میں داخل ہونے کے دعا، مسجد میں گیا ہے سب سے پہلے تو تحیۃ المسجد پڑھے. تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد اگر وقت ہے تو آج قرآن ہر طرف بھرا رہتا ہے، کوئی ایک قرآن لے لے اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے. تو آج جو دعا ہے وہ اٹھنے کے بعد، نیند سے اٹھنے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ. جو دعا بھی اس میں بہت ہیں. وہ حصن المسلم کے بارے میں نے کہا، اس میں تمام دعائیں موجود ہیں. اور
तीसरी दुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफ़ानी फ़ी जसदी वरद्द अलैया रूही व अज़िन ली बिज़िक्री। तो जो दुआ आपको याद हो, उसको कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सब की सब याद करनी हो, एक दुआ भी अगर याद कर लें तो काफ़ी है। तो ये दुआ कब है कि इंसान जब नींद से उठे, नींद से उठे तो पहली चीज़ उसके ज़बान पर अल्लाह का ज़िक्र हो। आज कितने लोग हैं जब उठते हैं तो फ़ौरन सिगरेट सुलगाते हैं, बिला उसके उनकी नींद नहीं खुलती है। या कुछ ऐसे भी लोग हैं कि वो कहते हैं कि भाई जब तक हम चाय नहीं पी लेंगे हमारी नींद, जिसको वो बेड टी कहते हैं, कि वो चाय जो बिस्तर पर पी जाती है। भाई आप दुआ पढ़िए, इंशाअल्लाह बिस्तर से उठ जाएंगे, फिर वज़ू कीजिए, फिर नमाज़ पढ़ने जाइए। तो कुछ लोग हैं जो चाय के बगैर वो उठ नहीं पाते, जब तक चाय नहीं मिलेगी गोया कि उनकी आँख नहीं खुल सकती। यानी ये नींद का कुंजी है, इसी से नींद खुलती है, कुंजी से। और सिगरेट के जो वो हो जाते हैं, सिगरेट के शादाई हो जाते हैं, सिगरेट उनकी रगो रेशे में बगैर उसके वो जी नहीं सकते हैं, तो वो अपने तकिए के अंदर सिगरेट रखते हैं। नींद खुलती है तो पहले हाथ वहीं जाता है और पीने के बाद तब वो उठते हैं। औज़ु बिल्लाह। और अगर जो चाय वो पीते हैं तो अभी वो न दांत मांजा है, न कुछ किया है, मिसवाक किया है, उसी में चाय पी लेते हैं। जो गंदगी मुंह में रहती है सब उसको पेट में ले जाते हैं। तो ये नींद से उठने की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातिना व इलैहि नुशूर। अल्लाह की तारीफ़, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है, जिसने हमें ज़िंदा किया हमें मरने के बाद। यानी मौत, ये नींद एक मौत है। अन्नौम अखुल मौत, नींद जो है ये मौत की तरह है, मौत का भाई है। आदमी मौत की हालत में कुछ कोई शूर नहीं होता है, तो इसी तरीके से नींद में होता है तो कुछ उसको शूर नहीं होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। व इलैहि नुशूर, और उसी की तरफ दोबारा जाना भी है। ये है दुआ उठने की। और उसके बाद इंसान बैतुल खला में जाता है, हम्माम में जाता है, वहाँ भी जाने से पहले एक दुआ पढ़नी चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। शैतान से पनाह मांगता है, हो जाता है। और ये दुआ बैतुल खला में जाने की और बैतुल खला से निकलने के बाद भी क्या कहे? गुफ़रानक, अल्लाह ताला तो हमें माफ़ कर दे। यानी गोया कि वो ये तसव्वुर कर रहा है कि हमने वहाँ कोई गुनाह तो नहीं किया वहाँ जाने में, तो गुफ़रानक, अल्लाह तो बख्शने वाला है, हमें बख्श दे। यानी छोटी 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 दुआ है, बहुत से लोगों को याद भी नहीं होगी। जिनको याद ना हो हमारे भाइयों में, उन्हें चाहिए कि वो याद करें। अगर उनको याद नहीं है तो अपने उन भाइयों से पूछें जिनको याद है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, किसी से पूछना ये शर्म की बात नहीं है। उलमा मुहद्दिसीन अपने शागिर्दों से पूछते थे, असागिर से पूछते थे। ये नहीं कि ये छोटा है मुझसे पूछे कि ना पूछे, नहीं, पूछ सकता है। और इसके बाद वज़ू करना चाहिए। वज़ू करते वक्त भी हम बिस्मिल्लाह सबसे पहले अल्लाह का नाम लेकर वज़ू करें। आदमी भूल जाए तो अलग बात है, मगर वज़ू से पहले आदमी जब वज़ू करने का आदी हो जाएगा, वज़ू करने लगेगा, बिस्मिल्लाह कहने लगेगा, तो ख़ुद ब खुद जब वज़ू करने बैठेगा या जाएगा बिस्मिल्लाह कहेगा। और वज़ू करने के बाद वहाँ भी एक दुआ पढ़नी है, सब जानते होंगे, हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। अल्लाह तू हमें तौबा करने वालों में बना और पाक लोगों में बना। इसलिए कि वज़ू करने के बाद पाकी हो जाती है, नमाज़ पढ़ने जा रहा है। कई दुआ है, मगर कोई भी दुआ पढ़ ले तो काफ़ी है। अब वज़ू कर लिया, अब वो जा रहा है कहाँ? मस्जिद की तरफ जा रहा है। अब पहला कदम यह है कि वो घर से निकल रहा है, मंजिल से निकल रहा है। मंजिल से निकलते हुए भी दुआ पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم اللہ کے نام لے کر، اللہ پر بھروسہ کر کے ہم نکل رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے۔ ہمیں جو قوت ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ دعا ہے، کئی ایک دعا اور ہے، مگر ایک ہی دعا کو یاد رکھیے، وہ کافی ہے۔ اب یہ دعا منزل سے نکلنے کی ہے، اب منزل میں داخل ہونے کی بھی ایک دعا ہے۔ کیا ہے؟ بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ پھر داخل ہو، اور داخل ہونے کے بعد اپنے اہل و عیال پہ سلام کرے۔ تو کیا ہے گھر میں داخل ہونے کی دعا؟ بسم اللہ ولجنا، اللہ تیرے ہی نام سے ہم داخل ہوئے، وہ بسم اللہ خرجنا، اور تیرے ہی نام لے کر ہم گھر سے نکلے ہیں، وعلی ربنا توکلنا، اور ہم تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ آدمی کو ہر چیز میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے جب ہم گھر سے نکلے بھی تھے تو اس وقت بھی اللہ پر بھروسہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور داخل ہوتے ہوئے بھی کہتے ہیں وعلی ربنا توکلنا۔ تو آدمی کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہمیں اکثر و بیشتر یہ کہنا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرے اور تو اس کا ذہن ادھر ادھر منتشر نہیں ہوگا، پھر وہ نہیں چاہے گا کہ ہم مزار پہ جائیں، کسی قبر پہ جائیں، کسی ولی کے پاس جائیں اور ان سے ہم کچھ کہیں۔ اب وہ مسجد کی طرف دعا، گھر سے نکلنے کے بعد اب وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، تو مسجد میں جاتے ہوئے بھی جو دعا اسے یاد ہو وہ پڑھے، یا کچھ اذکار ہی کرتا رہے۔ اس میں تو دعا ہے تھوڑی لمبی، اگر وہ نہ بھی یاد ہو تو اللہ کا ذکر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ سب، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس قسم کی جتنی بھی اذکار ہوں، مسجد سے مسجد تک جاتے ہوئے، بجائے اس کے کہ ہم تماشا دیکھتے ہوئے جائیں یا کسی سے بات کرتے ہوئے، اگر کوئی ہے تو الگ بات ہے، مگر انسان جائے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ وہ کیا ہے دعا؟ اللہم اجعل فی قلبی نوراً، اے اللہ ہمارے دل میں تو نور پیدا کر دے، وفی لسانی نوراً، ہماری زبان میں بھی نور پیدا کر دے، وفی سمعی نوراً، وفی بصری نوراً، ومن فوقی نوراً، ومن تحتی نوراً، وعن یمینی نوراً، وعن شمالی نوراً، ومن امامی نوراً، ومن خلفی نوراً، واجعل فی نفسی نوراً، واعظم لی نوراً، وعظم لی نوراً، واجعل لی نوراً، واجعلنی نوراً، اللہم آتنی نوراً، واجعل فی عصبی نوراً، وفی لحمی نوراً، وفی دمی نوراً، وفی شعری نوراً، وفی بشری نوراً، اللہم اجعل لی نوراً فی قبری ونوراً فی عظامی، وزدنی نوراً وزدنی نوراً وزدنی نوراً۔ یعنی اللہ تعالیٰ نور طلب کرتا ہے، آگے بھی پیچھے بھی، دائیں بائیں اوپر نیچے، ہمارے دل کو تو نور سے بھر دے، زبان کو تو نور سے بھر دے، ہمارے لیے اور نور پیدا کر، یعنی صرف نور ہی کا لفظ ہے۔ تو یہ ہے، یا اور بھی جو ذکر آپ کو یاد ہوں، مسجد تک جائیں۔ یہ مسجد تک جانا، ہر آدمی انسان قدم بڑھاتا ہے تو لکھے جاتے ہیں اس کے قدم کہ فلاں شخص یہاں سے چل کے جا رہا ہے۔ اور گھر سے نکل کر دعا پڑھ کر اور مسجد میں جاتے ہوئے راستے میں یہ دعا پڑھ کر پھر مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی ایک دعا پڑھے۔ کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ہم لوگ بچپنے میں تھے، بڑے چھوٹے سے تھے، اسی وقت یہ دعا یاد تھی۔ تو آج یہ ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اتنا ہی پڑھ لیں تو کافی ہے، ورنہ وہ تو بعض دعا لمبی بھی آئی ہے۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور اگر آپ اسی پر اکتفا کر لیں تو کافی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور مسجد سے نکلنے کے بعد
उसमें भी एक दुआ पढ़नी चाहिए। मस्जिद में आप बैठे हुए हैं अज़कार में, मस्जिद में हैं, कुरान पढ़ रहे हैं या नमाज़ पढ़ रहे हैं या सुन्नत पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, निकलते वक्त ये दुआ पढ़ें। क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिक, ये पढ़ने काफ़ी है। या लंबी दुआ भी थोड़ी है, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिक, अल्लाहुम्मा असिमनी मिनश शैतानिर रजीम। और दूसरी जो दुआ मैंने पढ़ी है वो ज़िक्र यहाँ नहीं की है, मगर ये दुआ भी साबित है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिक, पहले रहमत के तलबगार थे, अब फ़ज़ल के हम तलबगार हैं। तो आदमी को इन सब दुआ को याद करना चाहिए कि इंसान उठते बैठते काम करते अल्लाह के ज़िक्र से सरसार रहें। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से दिल को इत्मीनान पहुँचता है। आप ये देखते होंगे या सुनते होंगे कि बहुत से लोगों के यहाँ घबराहट या ख़ुदकुशी करने बैठ जाते हैं लगने। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़ुबान को तर रखता है वो कभी इस मौलिक बीमारी में मुब्तला नहीं होता है। आप यूरोप में सुनते होंगे कि हाँ भाई फ़लाँ ने ख़ुदकुशी कर ली, फ़लाँ पागल हो गया। तो ये सब क्या है नतीजा? कि उनको अल्लाह पर ईमान नहीं है, क़ज़ा व क़दर पे ईमान नहीं है। क़ज़ा व क़दर एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को मुतमईन कर देती है। जब कोई मुसीबत पेश आए या कोई बीमारी या और कोई चीज़, तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और हमारा ईमान ये भी होता है कि ये मुक़द्दर में अल्लाह ताला ने लिखा है और इसमें हमारे लिए भलाई है। मगर जो कमज़ोर अक़ीदे वाले होते हैं वो कहते हैं भाई ये तो हमें अज़ाब मिलने लगा है, तो अब वो जहन उनका इधर उधर चला जाता है और पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। मगर मोमिन वो कहता है कि नहीं, ये सब चीज़ क़ज़ा व क़दर अल्लाह की तरफ से, और ये इसमें हमारे लिए मसलहत है। अगर इंसान किसी मुसीबत में मुब्तला होता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके दर्जात को बुलंद करता है। तो ये मोमिन एतक़ाद कर सकता है, ये मोमिन का ईमान है, काफिर नहीं इसको ईमान कर सकता। तो ये हैं मस्जिद से निकलने के दुआ, और उसके बाद अज़ान के भी अज़कार हैं। अज़ान के अज़कार के बाद हम आज का दर्स ख़त्म कर देंगे। अज़ान देखिए, जब मुअज़्ज़िन अज़ान दे तो हमें वही चीज़ कहना चाहिए जो मुअज़्ज़िन कहता है। जैसे मुअज़्ज़िन कहे हय्या अला सलाह अल फलाह, तो हमें कहना चाहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और मुअज़्ज़िन जब अज़ान दे ले तो हमें दुआ पढ़नी चाहिए, हैं वो सब आप जानते हैं कि हाँ अल्लाहुम्मा रब्बा, हाँ तो वाना अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। और ये दुआ तो सबको याद है। अल्लाहुम्मा रब्बा हज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदिन वसीलता वल फ़ज़ीला व बअ्सहु मक़ामन महमूदा अल्लज़ी वअदता इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। तो ये दुआ है जो अज़ान के बाद पढ़नी चाहिए, अज़ान का जवाब देना चाहिए, और अज़ान के जवाब देने के बाद ये दुआ भी पढ़नी चाहिए। इसकी भी बड़ी फ़जीलत है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। बहुत से लोग इसकी अहमियत समझते नहीं हैं। अब इंशाअल्लाह अगले दर्स में नमाज के बारे में, नमाज की दुआ इस्तिफ्ताह क्या है, रुकू में हमें क्या पढ़ना चाहिए, रुकू से उठने के बाद क्या पढ़ना चाहिए, सजदे की दुआ, सजदे से उठने के बाद, ये सब दुआ इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम ज़िक्र करेंगे। और अब हम आप लोगों को मौका देते हैं कि अगर कोई सवाल वगैरह करना हो तो आप कर सकते हैं।